اچھا، میں دوبارہ ٹرائی کرتی ہوں. میں عذرا خان کو بھی ٹرائی کر رہی ہوں. اور ارے آ گئی ہیں آپ. السلام علیکم. رضوانہ ہمیں آپ سے شعر سننا تھا شاید. جی جی جی. رضوانہ آپ اپنا شعر تو سنائے. نہیں وہ رضوانہ کا ایک دم خود ہی کٹ ہوا. آپ کو یہ آئی ڈونٹ نو آج فیس بک کو کچھ ہوا ہے. میں تو لیکن تھینک یو سو مچ رضوانہ, بہت شکریہ. انشاءاللہ میں آپ سے بہت کچھ سنوں گی اگلے سیشن میں جو ہم پلان کر رہے ہیں. اور بہت شکریہ حضرا آپا, آپ نے اتنی کوششیں جاری رکھی اور آپ آ گئی. آ گئی. اللہ کرے اب جو میں کروں وہ بھی آپ لوگوں کو پسند آئے. بس انشاءاللہ اب تو روا ہو جائے گا سب. آئی نو. انشاءاللہ. اچھا تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیجیے, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں بہت محبت سے دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. چلیے جی, میں پہلے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم آپ سب کو میری طرف سے. عذرا خان میرا نام ہے. میں ورجینیا میں رہتی ہوں اور یہاں پہ میں تقریباً 17 سال سے مقیم ہوں. کراچی سے میرا بیسیکلی تعلق ہے. اور یہ جو سیشن ہے یہ میں پہلی دفعہ اردو میں کر رہی ہوں, تو اور بہت دن کے بعد کر رہی ہوں, تو اگر کچھ غلطی مجھ سے ہو جائے یہ تو مجھے معاف کر دیجیے گا. ارے بے فکر ہو جائیں آپ, ہمیں تو اردو میں ایسی انفارمیشن بہت کم ملتی ہیں. تو میں تو ایسے لوگوں کو تلاش کرتی ہوں جو کہ ہم سے اپنی زبان میں بات کر سکے تاکہ بات پہنچ سکے آگے. جی بالکل بالکل, بہت ضروری ہے. تو جی میں جو ہوں ماشاءاللہ میرے 3 بیٹے ہیں اور میری 2 بہویں ہیں اور میری ماشاءاللہ. 2 پوتیاں ہیں اور ایک میرا پوتا ہے. تو یہ تو میری فیملی اور میرے میاں ہیں, اور ماشاءاللہ میری بہت بڑی فیملی ہے. اور میں یہاں پر امریکہ جب آئی ورجینیا میں 2003 میں آئی تھی یہاں. اور یہاں پہ میں نے آتے ہی میں نے اپنا کام شروع کر لیا. میں نے پہلے تو ایک مال میں کیوسک میں نے کام کیا, اس کے بعد میں نے کچھ ایک ریسٹورینٹ میں کام کیا, اور پھر فائنلی اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ مجھے اس یونیورسٹی میں جاب مل گئی. یہ بہت لمبی کہانی ہے لیکن میں آپ کو مختصر بتا رہی ہوں کہ یہ اس طرح سے میں نے اپنی یہ سفر جاب کا آغاز کیا. سفر کا آغاز کیا, جو کہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, اسٹیٹفورڈ یونیورسٹی, اور جو ورجینیا میں ہے. اور ہمارے یہاں پر 7 کیمپسز ہیں. اس کیمپس میں میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ہیں بے شمار. اور جب میں اپنے مین کیمپس میں تھی تو وہاں پہ بہت زیادہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں, جس میں انڈین, پاکستانی اور بنگلہ دیش اور زیادہ تر اردو اسپیکنگ ہوتے تھے, ہندی اسپیکنگ, اردو اسپیکنگ. تو اور میرا کام جیسا کہ آپ نے بتایا سب کو کہ میں اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز میں مینیجر تھی. اور لیکن میں نے شروع جو کی اپنی جاب وہ میں نے ایک طرح سے ریسیپشنسٹ سے شروع کری, لیکن الحمدللہ اللہ میاں نے میرا بہت ساتھ دیا اور شاید میرا کام لوگوں کو کچھ پسند آیا, تو مجھے پروموشن میری بہت جلدی ہوتی رہی. تو ماشاءاللہ. اس طرح سے الحمدللہ میں نے 17 سال اپنی یونیورسٹی میں جاب کری, لیکن اب میں ریٹائر ہوں. میں نے جب اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز میں کام کیا تو 2014 میں ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے یونیورسٹی کے, انہوں نے ہم لوگوں کو اسٹوڈنٹ سپورٹ کے جو ڈپارٹمنٹ تھے سارے کیمپسز کے, ان سب کو جمع کر کے اور ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ جو اسٹوڈنٹس نئے آتے ہیں, خاص طور پر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس, اور وہ پہلی دفعہ جب اپنے ملک سے نکلتے ہیں, اپنی فیملیز کو چھوڑ کے یہاں آتے ہیں, تو ان کو کتنی پرابلمس کا سامنا ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے یہاں پر ایڈجسٹ کرتے ہیں. اور اگر مطلب یہ کہ ان کی اس طرح سے ہیلپ کی جائے, ایموشنلی ان کو سپورٹ دی جائے اور سارے سپورٹس کے علاوہ, تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا. تو خیر اس طرح سے میں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور اس میں جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی ایک پارٹ تھا اس پورے انیشیٹو کا,
وہ پارٹ تھا میڈیٹیشن. تو جیسے ہی میں نے میڈیٹیشن سنا میں نے کہا کہ آئی وڈ لو ٹو ڈو دس. پھر میں نے ٹریننگ تو میں نے کوئی میں نے ڈگریاں حاصل نہیں کری, لیکن مجھے سرٹیفکیٹس ملے. میں نے بہت بڑے بڑے سیمینارز اٹینڈ کیے ڈی سی میں, اور میں نے مستقل میں پڑھتی رہی, کتابیں میں نے بے شمار خریدی اور میں نے پڑھا ان کو. اور پھر وہاں پہ میں جو سائیکالوجی کی جو پروفیسر تھی انہوں نے پھر مجھے اپنی کلاسز میں انوائٹ کرنا شروع کیا. وہاں سے میڈیٹیشن کا یہ آغاز ہوا. تو وہ جب اپنی کلاس لیتی تھی اسی میں میرا ایک لاسٹ میں ایک سیشن ہوتا تھا, یا پھر بگننگ میں میرا ایک چھوٹا سا سیشن ہوتا تھا جس میں ایک چھوٹی میں میڈیٹیشن بھی کراتی تھی اور اس کے علاوہ میں ٹیکنیکس بتاتی تھی. اچھا. تو اس طرح سے پھر ای ایس ایل کے اسٹوڈنٹس تھے جو کہ انڈیا اور پاکستان سے تھے, وہ میرے پاس آتے تھے. میں ان کی ویسے بہت سپورٹ کرتی تھی کیونکہ میرا کام ہی یہ تھا, اور اس کے علاوہ پھر میں یہ بھی کرتی تھی کہ اپنا ان کو میڈیٹیشن وغیرہ کراتی تھی. تو الحمدللہ بہت میرا اچھا ٹائم گزرا. پھر یہاں پر آپ سوچیں کہ امریکہ میں ایک حجاب پہنی ہوئی ایک خاتون جو بالکل. رہی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری لوگ جو ہیں سوالات کرتے ہیں کہ جی میڈیٹیشن کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو یہ تو پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ ہمارے جو بھی انشاءاللہ ڈسکشن میں آئے گا. تو یہ میری چھوٹی سی سٹوری ہے. تو یہ آغاز ہوا اسٹوڈینٹس کو کمفرٹیبل کرنے سے, اور یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ صرف اسٹوڈینٹ, خاص طور پہ جب ہم لوگ بھی یہاں آتے ہیں ہمارے بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی جگہ کو چھوڑتے ہیں, اپنوں کو چھوڑتے ہیں, ملک نہیں ہوتا. تو چاہے ہم کتنے ہی کوالیفائڈ ہوں, کتنے ہی کانفیڈنٹ ہوں, ہم تھوڑے سے آ کے نا انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. تو اور اسٹوڈینٹس تو کیونکہ ظاہر ہے وہ اکیلے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ عموماً فیملیز نہیں ہوتی, تو ایک اور وہ ہوتا ہے. تو اب آپ ہمیں یہ بتائیے, کیونکہ یہ میڈیٹیشن کے بارے میں ہم کبھی اپنے ملک میں یا اپنے اطراف یا اپنی سمجھ لیں ہمارے کلچر میں اس کا اتنا زیادہ کوئی ذکر نہیں ہے. میں بھی اس کے بارے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں پھر بھی کتابیں پڑھتی ہوں اور سیشن اٹینڈ کرتی ہوں, لیکن یہ اس سے ریلیٹڈ میں نے زیادہ کچھ نہیں سنا ہوا. تو میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے ہمیں کہ یہ ہوتی کیا چیز ہے میڈیٹیشن, اور جو مائنڈ فلنس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تو یہ جو میڈیٹیشن ہے بیسیکلی یہ تو آپ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ اینشنٹ جو ہمارا جو قدیمی ایک طرح سے جو اس کی جو پریکٹس ہے وہ قدیم مطلب زمانے سے یہ میڈیٹیشن چلی آ رہی ہے. اور مختلف جو ثقافتیں ہیں, مختلف ممالک ہیں, ان سب میں میڈیٹیشن کی کوئی نہ کوئی پریکٹس لوگ کرتے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کوئی یہ فیتھ ہے یا کوئی ریلیجن. جی جی جی, یہ بھی امپورٹینٹ جی, بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ سائنٹیفکلی پروون ایک ٹیکنیک ہے جو کہ انسان اگر اس کو اپنے اس میں شامل کرے اپنی روزمرہ کی زندگی میں, تو جس طرح سے ہم اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں, اپنے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں, اسی طرح ہمارا جو سب سے بڑا جو ہمارے جسم کو اور ہمارے ذہن کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کی بھی نشو و نما ساتھ ساتھ کریں, جو کہ ہم بہت کم کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا یہ ذہن دیا ہے اس میں اتنی بے شمار اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز رکھی ہیں کہ ہم تو اس کا چوتھائی بھی ہم اپنے ذہن کو استعمال استعمال نہیں کرتے. جی نہیں کرتے استعمال. اور جہاں تک بات ہے کہ جی یہ میڈیٹیشن اور مائنڈ فلنس کی جو ہم بات کرتے ہیں یہ بیسیکلی ایک ہی چیز ہے. میڈیٹیشن جو ہے وہ بیسیکلی آپ یہ سوچیں کہ یہ جیسے کہ ہم اس کا تعلق سانس لینے سے ہے, بریدنگ, کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو فوکس کریں, کس طرح سے ہم بریتھ کریں. اور کیونکہ جو بریدنگ ہے آپ یہ سوچیں کہ ہم لوگ پیدا ہوتے ہی ہم الحمدللہ سانس لیتے ہیں, لیکن کتنے لوگ ہیں جو یہ واقعی میں کانشیسلی سانس لیتے ہیں, سوچ کے یا اس محسوس کر کے. اور جب ہم بیمار پڑتے ہیں, خدا نخواستہ ہماری ناک بند ہو جاتی ہے, تو اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ
سانس ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں زندہ رکھتی ہے. جس وقت سانس ختم ہو گئی تو زندگی ختم، لیکن ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت بڑی کانسیپٹ ہے کہ آپ کی بریدنگ جو ہے نا، آپ کانشیسلی آپ ایوری لائک half an hour 15 منٹ آپ کانشیسلی جسٹ سٹ اینڈ ریلیکس اینڈ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو ریلیکس کریں اور بریتھ کریں. مائنڈ فلنس جو ہے وہ بیسکلی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے، آپ نے ویسے تو گوگل بھی کر کے سب دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب بھرے ہوئے ہیں میڈیٹیشن سے اور بہت انفارمیشن ہے، لیکن سمپل طریقے سے اگر ہم میڈیٹیشن اور مائنڈ فل کو سمجھیں تو دونوں ایک ہی چیز ہے. لیکن جو مائنڈ فلنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ہم مومنٹ ٹو مومنٹ جو ہماری لمحہ بلمحہ جو ہماری جو ہوتی ہے تھاٹس ہوتی ہیں، ہماری فیلنگس ہوتی ہیں اور ہماری جو باڈیلی سینسیشن ہوتی ہے، ہمیں کہیں پہ تکلیف ہو رہی ہے یا ہمیں کوئی خوشی کا احساس ہے یا ہم غمزدہ ہیں، تو یہ جب اپنے مائنڈ میں ہر چیز کو مطلب محسوس کریں اور پھر ہم یہ اس کو سوچیں کہ ہم اب اس کو کس طرح سے اپنے آپ کو یو نو اس مشکل سے نکالیں یا حل ڈھونڈیں. جی. تو مائنڈ فلنس یہ ہے بیسکلی. اگر ہم مائنڈ فل نہیں ہے تو ہم میڈیٹیشن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میڈیٹیشن کرنے کے لیے آپ کو مائنڈ فل ہونا بہت ضروری ہے. تو جو میڈیٹیشن ہمیں فوکس ہمیں کراتا ہے کہ ہم کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو اور اپنے ذہن کو فوکس رکھیں، کیونکہ نیچرلی ایوری پرسن، ہم جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان تخلیق کیے ہیں، ہر شخص الگ نیچر کا، الگ ذہن کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اسی طرح ہے. اور یہ جو ہمارے جو تھاٹس اور ہماری جو ایموشنز اور ہماری فیلنگز ہیں، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہیں. ہم ان سے مطلب آپ کا دماغ جو ہے وہ ہر وقت چل رہا ہوتا ہے. آپ یہ بالکل. کہ آپ کبھی کہ اتنی حیرت کی بات ہے کہ ایون جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے، اور ہم بس ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں، اگر ہم کوئی بہت اسٹریسفل بات ہمارے ساتھ دن میں کسی وقت ہوئی ہے تو ہم کنٹینیوسلی ہم اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ہم وہی سوچتے سوچتے جب ہم سو جاتے ہیں تو جسم تو سو جاتا ہے لیکن ہمارا ذہن نہیں سوتا. ذہن ہمارا جاگتا رہتا ہے اور ہم مطلب اس میں وہ سب تھاٹس چلتی رہتی ہیں، اور جب ہم اٹھتے ہیں تو اسی اسٹریس کے ساتھ اٹھتے ہیں. تو اس میں جو سب سے بیسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رات کو سونے سے پہلے ہمیں اپنی ساری جو نیگیٹو تھاٹس ہیں، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی پرابلمز ہیں، ان سب کو ذہن سے نکال کر، اور مطلب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا کری ہیں، بجائے اس سے کہ ہم جو ہمارے پرابلمز ہیں ہم بالکل. ان کو سوچیں. اتنا اگر اچھا آپ بول رہی ہیں کہ آپ میں انٹرپٹ کرتے ہوئے مجھے ہو رہا ہے، لیکن میں یہی پوائنٹ پوچھنا ہاں چاہ رہی تھی کہ ان ساری تھاٹس کو کیسے نکالا جائے، کیونکہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جکڑ لیتی ہے. دن میں کتنی اچھی باتیں ہوئی ہیں مگر ایک کوئی بری بات ہو گئی نا، وہ بینگ کرتی رہتی ہے جیسے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کو پریکٹس سے آتی ہے. میں ابھی اتنے سال میں یہ کام جب سے یہ میں کر رہی ہوں، میں آپ یقین کریں ابھی بھی میرا ذہن وہی ہو جاتا ہے جو نارمل انسان کا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ میں اتنی پریکٹس کرتی رہتی ہوں تو میں جو ہوں نا فوراً اپنے تھاٹس کو فوکس کر لیتی ہوں. یہ کام لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت مشکل ہے. آپ میں سے جو بھی خواتین یا حضرات سن رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو یہ کام مطلب یہ سب کچھ کرتے ہوں گے جو میں بتا رہی ہوں کہ جی آپ فوکس کیسے کریں اور کیا. کچھ لوگ ہیں جو ٹرائی کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم سے تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ سب بیکار چیزیں ہیں اور اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے ذہن میں چیزیں آتی رہتی ہیں اور ہم ان کو نکال نہیں سکتے. ہم نہیں نکال سکتے، وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہم اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو ہم سکھا سکتے ہیں.
یہ جو میڈیٹیشن ہے اور یہ جو مائنڈفل ہے، یہ بیسکلی آپ یہ سوچیں کہ آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ، بالکل جیسے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ ان کو کچھ بھی بار بار آپ ان کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، بار بار آپ ان کو پکڑ پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں. ہمارا ذہن بھی ایک معصوم سا بچہ ہے. آپ بس اس طرح سے سوچ لیں کہ جیسے کہ ہماری چلتی رہتی ہیں اور ہم انہیں پھر سے بلاتے ہیں اپنے پاس کہ بس اور پھر ہم اپنے آپ کو کمپوز ایسے کرتے ہیں کہ ہم جب بھی یہ تھاٹس آتی ہیں آپ بس کام ڈاؤن ہو جائیں، بس صرف سانس لے لیں، گہری گہری سانس لے لیں 2-3. آپ کو خود احساس ہوگا کہ آپ کے جو یہ شولڈرز پہ جو بھاری خود دور ہو جائے گا. یہ ہماری سانسیں جو ہے نا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم ان کو صحیح طور پہ استعمال کریں تو آپ یقین کریں صبا کہ ہم ان سانسوں کے ذریعے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں جو کہ ہم. تو یہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ آگے بڑھوں، آپ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک پیپر اپنے پاس رکھے گا، اور یہ چھوٹی سی میں نے رکھا ہوا ہے پیپر. اور اگر کوئی اور بھی شریک ہونا چاہیے، ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے جو اذراپا نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ پیپر اور پین ساتھ رکھیں، تو آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے اذراپا کہ اور لوگ بھی اگر شریک ہونا چاہیں اس ایکٹیویٹی میں؟ میں بتاؤں گی تو پھر اس کا مزہ نہیں رہے گا نا. جو میں اچھا، کہتی جا رہی ہوں آپ وہ کرتی جائیں بس. میں وہ کرتی جاؤں. اچھا چلے آج میں کرتی ہوں پھر. تو اچھا یہ ایک یہ کاغذ ہے، اس کا ایکچولی جو میڈیٹیشن ہے اس کا مطلب ہے لائک پیپر فولڈنگ میڈیٹیشن. پیپر اوکے ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. جی. یہ جو یہ میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں کہ یہ کیا میں کرنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، بہت سمپل بچوں والی ایک چھوٹی سی ٹیکنیکس ہے. اچھا، میں ایک طرح سے انٹرپٹ کروں گی آپ کو. اگر کوئی ہمارے ساتھ اس ایکٹیویٹی میں شریک ہونا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے؟ بالکل اینی آپ کو اپنے سب اپنے پاس اسی طرح ایک چھوٹا سا پیپر لے لیں، کسی جی، کو ایک پیپر لے لیں سب لوگ بھائی، اور لیٹس سی واٹ ول ہیپن. مجھے کوئی کامنٹس نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ کرے اچھا لوگ. بھائی بتاتے رہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اس میں دلچسپی محسوس ہو رہی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ میرے لیے تو بڑی بہت مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے جو میں سن رہی ہوں اور جس طرح سے بات کر رہی ہیں اذراپا. اٹس لائک سو کام، اور بہت بہت مجھے تو بہت ریفریشنگ قسم کی فیلنگ آ رہی ہے. تو آپ کمنٹ کر کے بتاتے ہیں. آئی مین اوکے سعدیہ، دیٹس گریٹ. تو یہ پیپر سے ہم ایک ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں ابھی. چلیں جی. تو اب جی یہ جو پرول پیپر میں ہے. آپ نے یہ پیپر آپ نے لیا، اب آپ نے اس کو بالکل کونوں سے کونے ملا کر بالکل آپ نے بہت احتیاط سے جو ہے نا آپ کو اسے فولڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا چلے میں فولڈ کرتی ہوں. کہ فولڈ کرنا ہے بہت آرام آرام سے. اوکے، چھوٹا پیپر ہے میرا. ٹھیک ہے، جی میں نے فولڈ کرا. اس کو جتنا بھی آپ فولڈ کر سکتے ہیں کر لیں. جی ٹھیک ہے، فولڈ ہو گیا یہ. تھینک یو. آئی گاٹ دا بگر پیپر. چلیں کوئی بات نہیں، کوئی بات میں نے بس نوٹڈ والا رکھا ہوا تھا تو اٹ واز ناٹ. جی میں نے فولڈ کرا. اچھا یہ فردر فولڈ کروں؟ جی نہیں، بس جتنا فردر. کر لیا. ٹھیک ہے، اچھا اب صحیح. آپ اس کو کھولیے. اچھا آپ اس کو کھولیں. سنوبر، گڈ جاب سنوبر. سنوبر بھی بات کریں. اب آپ نے یہ کھول دیا. اچھا کھولو ہیں اب ہم اس کو. جی چلے میں بھی کھولتی ہوں. کھول دیا. جی اب آپ اس کو پھر سے کریں. پھر سے فولڈ کریں. جی، جہاں جہاں فولڈ کیا تھا بس اس طرح فولڈ کر. صحیح. جی کرا میں نے. آپ کو کیا اس سے سمجھ میں آیا کچھ؟ مجھے آپ کیا، مجھے ایک تو یہ کہ مجھے اس میں وہ نشان نظر آئے جو میں نے فولڈ کرے، کہ ہے جو طے میں نے کی تھی وہ اس میں بنتی چلی گئی. اور جب میں نے ان کو کھولا، ظاہر طے کرنے سے پہلے یہ بالکل اسموتھ تھا، پھر اس پہ اس طرح سے یہ خانے سے بن کے نظر آ گئے. ویری گڈ. لیکن جو ہم نے ابھی جو ایکٹیویٹی کری ہے یہ بیسکلی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں پہلی دفعہ تو وہ کتنی مشکل ہوتا ہے وہ کام. اچھا اور جب یہ کام جب دوسری دفعہ ہم نے اس کو فولڈ کیا
تو یہ کتنی آسانی سے یہ فولڈ ہو گیا. اچھا، یعنی کہ جو پہلی دفعہ میں نے کیا تھا اس میں مجھے توجہ دینی پڑی تھی، ساری چیک کرنی پڑی تھی، تو اور جب میں نے اس کو کھولا تو کہ دوبارہ کیا تو کیونکہ وہ نشان پہلے سے بنے ہوئے تھے تو یہ فولڈ ہو گیا. تو بیسکلی کانسیپٹ یہ ہے اس کا کہ آپ کوئی بھی کام کریں گی، اگر آپ نے اس پر پوری توجہ سے اور آپ نے بالکل غور سے وہ کام نہیں کیا، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو ٹائم لگے گا اور ہمت نہیں ہارنی ہے، کام اوکے. جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر جب ہم کرتے جائیں گے ہم پریکٹس ہمیں ہوتی جائے گی تو کیا ہوگا کہ وہ کام اتنا آسان ہو جائے گا کہ ہم کہیں گے یہ تو کچھ کس کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ تو ہم بس ایسے ہی کر سکتے ہیں. اوکے، اٹس اباؤٹ دا پریکٹس. اچھا جی، جی میری والدہ بھی موجود ہیں، کہہ رہی ہیں ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں. اچھا جی، آپ بھی کہہ رہی ہیں، اور میری فرحانہ نے بھی یہ کہا ہے کہ سیکنڈ ٹائم از ایزی اینڈ کوئک. سنوبر نے کہا دوبارہ پرفیکٹ اور دوبارہ فولڈ کرنے میں آسانی ہوئی. اچھا جی، ہاں ماشاء اللہ تو سب یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور یہی جی سوچ رہے ہیں. میں جو ہوں ہاں اس کی ساخت پہ غور کر رہی تھی، لیکن نہیں نہیں، پریکٹس یہ تھی کہ دوسری طرف. بات یہ ہے جی صبا کہ اپنے بھی جو سوچا نا وہ بھی دیکھے نا آپ، ایک طرح سے آپ نے صحیح سوچا کہ یہ جو سب جو آپ نے جو کہا تو وہ بھی ایک طرح سے وہی ہے نا کہ یہ ہم نے ہمارے سمجھ میں ایک طرح سے پرابلمز ہیں یا وٹ ایور، اور آپ نے غور کیا ان پرابلمز کو، پھر آپ نے سالو کیا، تو یہ سب پارٹ آف دیز لٹل ٹیکنیکس. اور اوکے میڈیٹیشن جو ہے نا بیسکلی بہت ہی سمپل ہے، آپ چلتے پھرتے میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. مطلب اوکے. نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ بس پتہ نہیں کیا ہے یہ لیکن کچھ بھی نہیں ہے. آپ صرف اگر آپ صرف یہ ہے کہ آپ سمپلسٹ وے میں آپ اگر یہ ہے کہ اگر اپنے فوکس کر لیں اپنی بریتھنگ کے اوپر، اور جو چھوٹے چھوٹے سے آپ کے جو مومنٹس ہیں، آپ کے جو سارے دن میں جو چھوٹے چھوٹے مومنٹس ہیں ان کو آپ، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا مائنڈ ریلیکس ہے تو آپ خود بخود انہیں سالو کرتے جاتے ہیں. جب ہم بہت ٹینس ہو کے یا ہم بہت غصے میں یا ہم پریشان ہو کے کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، اس میں ایک تو ہمیں ٹائم بہت لگتا ہے اور وہ کام بھی صحیح نہیں ہوتا. تو صحیح. یہی بات ہے کہ یہ ہم اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم سوچنا شروع کریں کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پیسفل کر سکتے ہیں، بیسکلی یہ ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ فوکسڈ ہو. میں جب اپنی کلاسز میں جاتی تھی تو اس میں اسٹوڈنٹ سے، کیونکہ میرے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بیسکلی اڈلٹ اسٹوڈنٹس تھے، میری جو کلاسز تھیں وہ ماسٹرز لیول کی اور ڈفرنٹ بڑی کلاسز ہوتی تھی، اور سارے پڑھے لکھے اور سارے اڈلٹ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو کہ مطلب جن کو میں یہ سب بتایا کرتی تھی. تو میں ان سے یہی کہتی تھی کہ جب آپ کلاس میں آتے ہیں تو کیونکہ وہ جاب سے آتے تھے تو ان کا دماغ جو تھا وہ اتنا اسٹریس میں ہوتا تھا کہ جب کلاس میں آتے تھے تو پروفیسر پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس فون ہے، ان کا ذہن جو ہے وہ اپنے اب جو یہاں سے نکل کے جائیں گے اس پہ لگا ہوا ہے، پیچھے کے مسئلوں میں لگا ہوا ہے، لیکن اس وقت وہ اپنا ان کا جسم بس ہے، ان کا ذہن وہاں نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ پروفیسر پڑھا کیا رہا ہے. تو یہ جو میں سیشنز کراتی تھی نا، یہ بیسکلی ان کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی ایک مومنٹ ہوتے تھے کہ جس میں وہ ریلیکس ہو جاتے تھے، اور پھر وہ سوچتے تھے یہ ساری چیزیں کہ ہاں یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، اگر میں ایسے کر لوں گا تو ایسے ہو جائے گا. تو یہ صحیح. سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں. یعنی اپنا جو مائنڈ ہے وہ اگر ہم اپنے کنٹرول میں کر لیں اور اس کو پیسفل کرنے کی کوشش کریں دانستہ، جی تو دانش ہمارے باقی مسائل جو ہیں وہ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. اگر ہم اس کو دانستہ کریں گے کچھ عرصہ لگے گا، کسی کو 2 دن میں ہو جاتا ہے، کسی کو 15 دن لگتے ہیں، کسی کو ساری زندگی نہیں ہو پاتا. مطلب یہ کہ دیکھیں نا ہر انسان ڈفرینٹ ہے. اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو میں کرتی ہوں وہ آپ بھی کریں، یا جو آپ کرتی ہیں وہ میں بھی کروں، یہ تو ناممکن ہے نا. جی آپ کی اپنی اسٹرینگثs ہیں، میری اپنی اسٹرینگثs ہیں، میری اپنی ویکنیسز ہیں، آپ کی بھی ویکنیسز ہوں گی، ہم سب کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں.
تو ہمیں یہ بس فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سا کیا چیز ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. اب بات یہ ہے نا کہ دیکھیں آپ نے یہ بھی یہ سوچیں کہ جو بھی ٹائم جیسے کہ کسی نے میرے ساتھ غصے سے بات کری, ٹھیک ہے نا, میرے پاس چند لمحے ہوں گے اس بات کو سن کے اور ریئیکٹ کرنے کے لیے. عموماً کیا ہوتا ہے, آپ بتائیں کیا ہوتا ہے؟ فوری ریئیکشن ہوتا ہے, غصے سے جواب نکلتا ہے اور اسی طریقے کا طریقے کا رد عمل ہوتا ہے. لیکن اگر ہم صرف وہ جو چند سیکنڈ اللہ میاں نے جو ہمیں دیے ہیں, اگر ہم ان کو یہ سوچ کے مطلب ہم صرف یہ سوچیں کہ اگر میں یہ کروں گی تو یہ ہوگا, اور اگر میں یہ کروں گی تو یہ ہوگا, تو ہم مطلب ہمیں پھر وہ چوز کرنے میں آسانی ہوگی نا. جی, وہ ٹائم نکال کے جو سوچنے والی بات ہے نا, اس پہ ہمیں ٹریننگ کرنی ہے. کیونکہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ ابھی میں یہ سوچ رہی تھی اور یہ میں نے بچپن میں بھی کہیں پڑھی ہے اور سنی بھی ہے کہ کبھی, اور یہ میں نے سیکھی ہے وقت کے ساتھ, کہ فوری ریئیکٹ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی بات پہ, نہیں, یہی کیونکہ اس سے ریگریٹ اور کافی دفعہ شرمندگی بھی بعد میں جو ہے ہمارا وہ بنتی ہے پھر. اب میں آپ کو اپنی پرسنل ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. میرے جو ہسبینڈ ہیں, مطلب یہ کہ دیکھیں نا, مطلب مرد جو ہوتے ہیں وہ مطلب غصہ بھی آتا ہے انہیں, عورتوں کو بھی آتا ہے لیکن مردوں کو زیادہ مطلب غصہ بھی آتا ایگریشن ہوتا ہے. جی, ان کا زیادہ مطلب یہ کہ وہ اسٹریس لیول یا غصے کا جو اینگر کا جو فیکٹر ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے ہم عورتوں کی بنسبت. تو اب یہ ہے کہ اب اگر جیسے شوہر ہے, اگر اس نے کوئی بات کہہ دی تو آپ ایک دم سے آپ بھڑک جائیں اور آپ ایک دم سے ان کو جواب دے دیں تو کیا ہوگا. تو میں نے مطلب پہلے بھی خیر میں جواب نہیں دیتی تھی, لیکن مطلب میں نے اپنے آپ کو چینج کیا. اپنے آپ کو میں نے کہا کہ نہیں, یہ ان کو بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے, اگر یہ کچھ کہہ رہے ہیں تو سن لوں, کوئی بات نہیں. اور میں چپ ہو جاتی تھی اور میں ایسے ایکٹ کرتی تھی جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں. اچھا. کہ یہ وہی میرے میاں تھوڑی دیر میں مجھ سے سوری بھی کر لیتے تھے, اور ان کو یہ بھی ہوتا تھا کہ ہاں جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے, اور عموماً وہ میری بات مان لیتے ہیں کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ جی میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے. تو یہی بات ہے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت اگنور کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں نا, ہم لوگ رول ماڈل ہمیں بننا چاہیے اپنے بچوں کے لیے, اپنے صحیح. کے لیے ہمیں رول ماڈل بننا چاہیے. ہم میں سے بہت ساری یہ سارے کام کرتی ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, لیکن اگر جو نہیں کرتا, اگر یہ چھوٹی سی بھی چیز کسی کی سمجھ میں آ جائے, چھوٹی چھوٹی باتیں, تو مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے تو میرے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے. صحیح بات ہے. اور میں یہ بھی ایڈ کروں گی, اب وہی بات ہے کہ ہمارے بچپن میں تو ایسا نہیں تھا, لیکن اب جی ہمارے بچے جو یہاں کے اسکول جا رہے ہیں اور ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بات کی جاتی ہے, تو ابھی وہ میرے ہسبینڈ انہوں نے بھی لکھا تھا, وہ ہمارا بیٹا ہے, وہ یہ فریز کھڑلایا, وہ ہر وقت یہ کہتے اسمیل دا فلاور بلو دا کینڈل. تو اب جس کو غصہ آتا ہے, کیونکہ وہ اس کی ٹیچر نے اس کو بتایا کہ جب تم اینگری ہو رہے ہو تو جسٹ لائک اسمیل دا فلاور بلو دا کینڈل. دیکھیے نا, پتہ ہے کیا, یہ بریدنگ کی چیز ہے. جی جی, یہی میں آپ کو کیا کر کے آپ نے اس جی کو نکال دیا. اسمیل کرو کہ آپ زور سے سانس اندر کھینچو اور پھر منہ سے نکالو باہر کہ بلو دا ضرور کینڈل. آپ کے پاس کوئی پھول ہوگا تو آپ اسی کو اسمیل کریں گے, آپ کچھ جی نہیں. ہاں. بس اور اس سے ایک میں نے خود بھی یہ کئی دفعہ کری کہ جب بہت اسٹریس, یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, خاص طور پہ ہم لوگوں کی خواتین کے ساتھ تو بہت ہوتا ہے, کوئی مہمان آنے والے ہوں, دعوت ہو رہی ہو, کھانے بھی بنانے, صفائیاں, یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے, یہاں ہیلپ نہیں ہوتی ہمارے پاس, اس لیے جی تو اٹس لائک دا ہول ڈے ہم لوگوں کی جو حالت, ذہنی حالت ہے نا, وہ پریشانی میں 10 جگہ لگی ہوئی. اس وقت آپ ایک دفعہ سر سکون سے بیٹھ کے سانس لے لینا, تو آپ کو اندر سے لگتا ہے کہ سارا پریشر ریلیز ہوا ہے. اب یہ دیکھیں, اس میں جو یہ میڈیٹیشن ہے نا, ہم لوگوں نے یہ بھی مطلب بات کی تھی کہ میڈیٹیشن جو ہے یہ ہمارے مذہب کیا کہتا ہے میڈیٹیشن کے بارے میں.
جی جی جی، یہ کیونکہ ہم لوگ اکثر اس میں مکس اپ کر دیتے ہیں. ہاں اب بہت سے لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ کوئی ریلیجس چیز ہے یا یہ کوئی ہندوانہ وہ ہے جس کی وجہ سے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہچکچاتے بھی ہیں. جی. تو یہ میڈیٹیشن جو ہے بیسکلی یہ میڈیٹیشن جو ہے یہ بیسکلی یہ ہمارے جو جتنے بھی ہمارے نبی گزرے ہیں ان سب نے ایک طرح سے میڈیٹیشن کی ہے. اس کو ہم اردو میں مراقبہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی 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 جی، یہ لفظ سنا ہے. اب کہ میں یہ جب اردو میں یہ کرنے کی تو میں نے یہ تھوڑی سی تحقیق اپنے حساب سے کری کہ بھئی اردو میں اسے کیا کہتے ہیں. تو مراقبہ ہوتا ہے یہ بیسکلی. اور اوکے. بھی ہمارے مطلب جتنے بھی ہمارے یہ رسول گزرے ہیں یا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ اس وقت تک تو قرآن شریف بھی نازل نہیں ہوا تھا نا. تو وہ ہوں. بیسک مراقبہ ہی کرتے تھے نا. بیسکلی وہ اپنے آپ کو ایک ایسے موڈ میں لے جاتے تھے کہ آپ وہ چاروں طرف سے بے نیاز ہو کے اس غار میں بیٹھ کے اللہ کو غور و یاد فکر. جی جی غور و جی. فکر کرتے تھے. قرآن شریف تو نہیں تھا نا اس وقت، وہ صرف غور و فکر کرتے تھے. تو بیسک ہوں. غور و فکر ہے یہی میڈیٹیشن ہے. یہی میڈیٹیشن ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ میڈیٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت نماز جو پڑھنے کا کہا ہے. اور جب ہم مطلب ہم جب ایسے اللہ اکبر کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اپنی ساری جتنی پریشانیاں ہیں اس کو دور کر کے اللہ اکبر، بس بات ختم. کتنا خوبصورت آپ نے اس کو جوڑا ہے کہ یعنی ہم بے نیاز ہو جائیں اپنے بس اطراف کی چیزوں سے، پریشانیوں سے، اور فوکس ہو کے عبادت کی طرف آپ یہ راغب. کہ میری نماز اتنی خوبصورت ہو گئی ہے جب سے میں نے یہ میڈیٹیشن شروع کری ہے. سبحان اللہ جی. الحمدللہ. میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ اتنے سال میں نے کیوں نہیں کیا، لیکن وہی ہے کہ وقت ہوتا ہے ہر چیز کا. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں لوگوں تک یہ شیئر کروں تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہے نا یہ لوگوں تک پہنچے. اور مطلب یہ کہ جو میڈیٹیشن ہے یہ بہت وسیع موضوع ہے. بہت وسیع موضوع ہے. ہندو بھی پریکٹس کرتے ہیں اور مطلب یہ کہ بدھسٹ بھی کرتے ہیں. اب ہوں. امریکہ میں اور سارے یورپین کنٹریز میں اور سارے جو وہ ہے ویسٹرن کنٹریز سب میں میڈیٹیشن اب آ گئی ہے. کیونکہ جو ہماری زندگی میں اتنا اسٹریس آج کل ہے اس کو اپنے آپ سے الگ کرنے کے لیے آپ کو کچھ تو اپنے لیے کرنا ہے نا. مطلب یہ کہ ہم لوگوں نے اتنا ان چیزوں میں انوالو ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح بھی ریلیکس نہیں کر پاتے. تو اگر یہ صحیح بات. چھوٹی چیزیں اگر ہم کر لیں. اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بھی آپ کا جو ہے نا میڈیٹیشن ہم کیوں کرتے ہیں؟ بیسکلی ہم اس لیے کرتے ہیں بہت ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں، بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں جیسے ڈپریشن ہے، بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اور بہت ساری جو آپ کی جو جسمانی بیماریاں ہیں. اگر آپ میڈیٹیشن کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں دوا کے طور پر ہی سمجھ کے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی. سبحان اللہ جی. مطلب میڈیٹیشن آپ اس کو یہ نہ لیں کہ جی یہ کوئی ہندوانہ ہم کر رہے ہیں یا کیا کریں. میں ایک آپ کو مثال دیتی ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ ڈی سی میں ایک سیمینار اٹینڈ کرنے گئی تھی. وہاں پہ تقریباً 1000 لوگوں کا مجمع تھا اور اس میں واحد حجابی تھی. پورے مجمع میں ایک واحد حجابی تھی. ٹھیک ہے. اور میرے برابر میں اتفاق سے ایک صاحب بیٹھے تھے اور آئی ڈنٹ نو کہ وہ مسلمان تھے. مطلب وہ تو گورے چٹے تھے تو مجھے پتا نہیں چلا کہ وہ خواتین تو پھر حجاب سے پہچانی جاتی ہیں، مردوں کا عموماً پبلک میں نہیں آپ جی. ریکگنائز کر پاتے. تو وہ میرے برابر میں بیٹھے تھے. کہنے لگے کہ میں اپنے جب وہ تھوڑا سا 5 منٹ کا وقفہ جو بھی وقفہ ہوا اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ دیکھیں یہ آپ مسلمان ہیں اور میں بھی مسلمان ہوں. میں یہاں پہ آیا ہوں اپنی کمپنی کی طرف سے یہ اٹینڈ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا میں بھی اپنی یونیورسٹی کی طرف اپنی کمپنی کی طرف سے یہاں آئی ہوں، انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پہ کتنے مسلمان ہوں گے اس پورے مجمع میں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ میڈیٹیشن جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے صحیح ہے؟ مطلب ہم کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا 5 وقت نماز نہیں پڑھتے کیا؟ آپ نماز
5 وقت پڑھتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ کیا چیز ہے؟ اللہ میں نے تو خود ہمیں بتایا کہ تم میڈیٹیشن کرو. صحیح بات ہے. یہ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، مگر ہم اس نہج پہ سوچتے نہیں ہیں. اگر آپ میڈیٹیشن کو، مائنڈ فلنس کو اگر آپ اپنے مذہب سے، اسلام سے جوڑ دیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کو ہر چیز اس میں مل جائے گی. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے، اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہے، اور اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھے ڈانٹا، اس نے مجھے بری نظر سے دیکھا، اس نے مجھ پہ غصہ کیا تو میں اداس ہو گئی، یا میں پریشان ہو گئی، یا میں ڈپریس ہو گئی. کوئی بھی ہمیں وہ سب نہیں کر سکتا، کوئی بھی مجھے ڈپریس نہیں کر سکتا. میں خود اپنے آپ کو ڈپریس کرتی ہوں. جب تک کہ میں اس کو اجازت نہیں دوں کہ نہیں میں اگر آپ نے مجھے کچھ غلط بات، فرض کریں آپ نے مجھے کچھ بولی اور میں نے ریئیکٹ نہیں کیا، میں خاموش ہو گئی، تو یہ اپنے اوپر مجھے کنٹرول ہے نا. صحیح مطلب یہ کہ بات. تو کنٹرول نہیں کر سکتی، میں کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتی. نہ آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ اپنے شوہر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یا اپنے اور جو رشتے ہیں آپ کے چاروں طرف، آپ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ واحد آپ کی اپنی جو پرسن ہے، آپ کی اپنے جو اندر ہے، آپ صرف اس کو اور یہ آپ یہ سوچیں صبا کہ یہ کتنی بڑی فریڈم ہے ایک طرح سے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لیں. تو آپ یہ سوچیں کہ کتنی بڑی فریڈم ہے کہ ہم ہمارا اختیار ہے اس پہ، کہ لیکن ہمارا فوکس آس پاس کے لوگوں پہ زیادہ رہتا ہے. یہ ہم کہ اپنے اوپر نہیں کرتے. اس نے مجھے ساتھ یہ کر دیا، اس نے ہم اٹھاتے رہتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جب ہم 5 انگلیاں، ہم یوں انگلی اٹھاتے تو یہ جو ساری انگلیاں ہیں یہ میری طرف ہے. ہاں صحیح بات ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہو کہ جی اس نے کیا کیا، کوئی مجھے پریشان نہیں کر سکتا اگر میں خود پریشان نہ خود ہونا. پریشان نہیں ہونا چاہتی. صحیح بات. اور خوش ہونے کے اور ریلیکس ہونے کے ماشاء اللہ جب میں نے پہلی دفعہ آپ کی فیڈ دیکھی تھی تو مجھے اتنا اچھا لگا تھا کہ جیسے آپ کی ایج ہے، بچے آپ کے بڑے ہیں، پھر بھی آپ کی ایکٹیویٹیز، اور ماشاء اللہ سے آپ جو میڈیٹیشن کی فوٹو تھی کہیں پہ آپ بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر آپ جو گلہریوں کے بارے میں ڈال رہی ہوتی ہیں، اپنے درخت، یعنی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہمارے اطراف خوش ہونے کے لیے ہوتی ہیں جو کہ بالکل مفت ہے، لیکن ہمارا احساس یا ہمارے جو محسوسات ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یا ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ اچھا میرے جو سامنے درخت ہے اس میں آج چیری بلاسم کے پھول کھل گئے ہیں، تو وہ کتنا یہ چیزیں ہمیں ایسی خوشیاں دیتی ہیں جو کہ کوئی ہم سے لے نہیں سکتا، کوئی نہ نہیں ان پہ افیکٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے اندر کی فیلنگ ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے محسوس کرتے ہیں. وہی بات آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں صبا. بات یہ نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا گھر ہے، ہماری بہت بڑی گاڑی ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، تو یہ سب ہمیں خوش رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ میاں نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم ضرور ان کو استعمال کریں. اللہ میاں نے ہمیں کہا ہے کہ تم استعمال کرو ان چیزوں کو جو تمہیں میں نے دی ہے، لیکن اس کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں، کیونکہ یہ جو مادی چیزیں ہیں نا یہ تو ختم ہونے والی ہیں. صحیح. اصل جو چیز ہے وہ تو آپ کے اندر کی جو خوشی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہم قرآن شریف میں بھی ہے سورہ نجم میں کہ مطمئنہ، نفس مطمئنہ، مطمئنہ جی، تو نفس اندر سے. مطمئنہ آتا ہے، انہی چیزوں سے آتا ہے. آپ اس کو میڈیٹیشن نہ سمجھیں، آپ اس کو سمجھیں کہ یہ میں نے اپنی زندگی کو مجھے اس پہ چلانا ہے، مجھے ریلیکس رہنا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا. مجھے اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہے کہ میری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے
مجھے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی یہ بہت آسان چیزیں ہیں اور آپ بس فوراً کر لیں گی اور سارا، ایسا نہیں ہوتا. مجھے بھی 17 سال لگے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے. اور صحیح. تو اب یہ ٹھہراؤ. میں یہ کہتی ہوں کہ اب میں اپنی جو میں زندگی گزار رہی ہوں، اور ہم لوگ تو اتنے خوش قسمت ہیں، ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں اتنی دے دی ہیں، ہمیں تو ہر وہ نعمت اگر دے دی ہے کہ ہم اگر وہی کرتے رہیں تو ہم کو غم کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہماری زندگی میں آئے گا. تو میں سوچنے کی بات ہے. باتیں کر رہی ہوں، مطلب میں اسلام کے اوپر کوئی لیکچر نہیں دے رہی، لیکن میں بہت سمپل طریقے سے میڈیٹیشن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میں جو سمجھتی ہوں اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک طریقہ ہے فارمل میڈیٹیشن کا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے کمرے میں بہت لائٹ میوزک بھی لگا کے اور بہت ہلکی لائٹ کر کے اور گھنٹیاں بجا کے اور وٹ ایور آپ جیسے بیٹھ کے آپ نے میڈیٹیشن کری، وہ ایک پریکٹیکل میڈیٹیشن ہے. آپ کو وہ بھی کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو کنٹینیوسلی اپنے ذہن کو واپس لانا ہے. تو اس کے لیے آپ کو دن میں سب سے بہتر ٹائم تو وہ ہے کہ جی آپ جب فجر کے وقت اٹھیں تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، تہجد کے وقت اٹھ جائیں، اور آپ اگر اس وقت آپ وہ کریں جب ساری دنیا سو رہی ہے اور آپ بیٹھ کے صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، وہ میڈیٹیشن ہی ہے بیسکلی. جی وہ بالکل. وہی ہے کہ جس میں آپ نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا اور آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا. وہ کیا ہے؟ دیٹ از میڈیٹیشن. صحیح بات ہے. کبھی ایون آپ عشاء کی نماز بھی ذرا سا دیر سے پڑھتے ہیں جب آپ کو بالکل سناٹا خاموشی ہے اور بچے بھی سو گئے ہیں، تو اس وقت پھر یو کین فیل دیٹ سیلف ریفلیکشن. اور کبھی ہم جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بس نماز پڑھیں اور پھر ہمیں اس کو سلانا بھی ہے اور اس کا کچن کو سمیٹنا ہے، یہ والا کام ہے، تو وہ پھر ہمارا فوکس تو ہوتا ہی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہوتا. اب اسی پہ میں ایک بات آپ سے یہ کہوں کہ اگر جیسے کہ ہم برتن دھوتے ہیں، ہم جلدی جلدی بس برتن دھو رہے ہیں، ہمیں کچن سمیٹنا ہے، ہمیں بچوں کو سلانا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے. دیکھیں نا، ٹائم تو اتنا ہی لگے گا. ہم اپنے حساب سے سوچ رہے ہوتے کہ بہت جلدی کر رہے ہیں، ہم جلدی نہیں کر رہے ہوتے. مطلب میں نے یہ آزمایا ہے کہ میں یہ جتنا واقعی. کہ میں بہت جلدی جلدی یہ کام کر لوں گی اور یہ کام میرا ختم ہو جائے گا. Right. کریں آپ کتنی بھی جلدی جلدی کر لیں، ٹائم اتنا ہی لگنا ہے. اب آپ اس کو آپ پیسفلی وہی کام کر سکتے ہیں. آپ برتن دھو رہے ہیں، برتن بھی آپ پیار سے دھوئیں اور ان کو آپ جو ہے آپ اپنی جو صابن ہے یا پانی ہے اس کو آپ محسوس کریں. آپ ہر چیز محسوس کریں. آپ یقین کریں کہ آپ وہ میڈیٹیشن ہے. آپ اچھا. گاڑی میں بیٹھی ہیں، ریڈ لائٹ آ گئی ہے تو میں نے دیکھا ہے اپنے چاروں طرف لوگوں کو چیخ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. میں نے نمونے دیکھتی ہوں جب میں گاڑی چلا رہی ہوتی ہوں، عجیب 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 حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں گاڑی میں نا. اگر وہ جو چند لمحے ہیں جو ریڈ لائٹ سے یلو لائٹ اور پھر گرین لائٹ آتی ہے نا، اگر آپ صرف وہ لائٹس کے اوپر کانسنٹریٹ کر لیں اور آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں. آپ کو کہیں جانا ہے 5-10 منٹ پہلے نکل جائیں تاکہ آپ کو جلدی نہ ہو، ٹریفک میں نہ جی پھنسیں. جی. ٹریفک میں پھنس گئے ہیں، اب نروس ہیں، پریشان ہیں کہ کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہوگا. آپ صحیح بات. ریلیکس ہو جائیں کیونکہ ہم ریلیکس نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. ہم میں بس یہاں پہ آپ کو وہ ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو کہہ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اور کاموں میں، تو یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم ان باتوں کو اور ان کاموں کو منہ سے پہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. ارے جی مجھے یہ کرنا ہے، ارے مجھے ابھی یہ کرنا ہے. اس کی وجہ سے نا وہ بار بار الفاظ ہم سے ٹکراتے رہتے ہیں اور وہ بار بار ٹینشن جو ہے نا وہ اسٹرائک کرتی رہتی ہے. اور بالکل یہ جو آپ نے 10 منٹ پہلے نکلنے کی بات کری ہے، ہمارے ایک سائیکولوجی کے پروفیسر ہیں، وہ لکھتے بھی ہیں. انہوں نے ایک بڑی اچھی سی چھوٹی سی ٹپ دی تھی ہمیں مینٹل ہیلتھ کے سیمینار میں کہ آپ وہ گرین زون اور ریڈ زون کی بات کرتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ریڈ زون میں ہوتے ہیں جب آپ بے انتہا پریشان ہیں اور آپ کو اب جیسے ہمیں کہیں جانا ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اچھا راستہ بھی اتنا ہے اور ہم لیٹ ہو گئے ہیں اور وہاں لوگ پہنچ گئے ہیں. تو وہ پریشانی ہمیں ریڈ زون میں رکھتی ہے مستقل، اور اسی میں ہی ہم ڈرائیو بھی کریں گے، وہ پریشانی لے کے ہم جائیں گے بھی. لیکن اگر ہم ان کو ایک کال کر دیں گے کہ ہاں اب ہم نکل رہے ہیں
اور راستہ مجھے اتنا ہے تو مجھے تھوڑی دیر ہو جائے گی. ہاں تو وہ ہمیں کتنا پرسکون کر دے گی ایک چھوٹی سی بات, یا پھر ہم اس کو جلدی نکل جائیں تو ہم ان ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. تو یہ جو ایک ٹریگر اپنے آپ کو سنانے والی بات ہوتی ہے, یہ ہم بہت کرتے ہیں. بہت ہوتا ہے. تو یہ ہاں سب چھوٹی چھوٹی ہیں, اور مطلب یہ کہ بیسکلی یہ میڈیٹیشن ہے. میں آپ کو وہ کوئی بہت سائنسی نسخے نہیں بتاؤں گی, کیونکہ وہ آپ کو ویسے ہی سب مل جاتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر. آپ جائیں گی, آپ کو دنیا بھر کی آپ کو انفارمیشن مل جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن اب جیسے اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے کہ آپ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم میڈیٹیشن کا کریں تو جیسے ہم دعائیں کرتے ہیں, اب جیسے کہ یہ ہندو اور یہ لوگ کرتے ہیں, یہ تو اپنے وہ کرتے ہیں نا, جیسے یہ ہو ہا کر کے ڈفرینٹ چیزیں ایسے نکالنا, یہ سب یہ تو شرک ہے. یہ تو ہمارے اس میں جائز نہیں ہے. لیکن ہم میں آپ کو اپنی پرسنل بتاتی ہوں کہ جب میں اپنی نماز ختم کر لیتی ہوں تو میں کیونکہ یہ جو آپ کے پورے ہیں نا, یہ جو آپ کی انگلیاں ہیں, یہ ہر چیز میں انرجی ہے. جسم اچھا پورا انرجی سے بنا ہوا ہے ہمارا. اب اس یہ انرجی پازیٹیو بھی ہے, یہ انرجی نیگیٹو بھی ہے. اب آپ یہ جو انرجی ہے نا آپ کی, اب آپ یوں بھی کر کے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے یہ ہندوانہ, لیکن یہ کہ دیکھیں نا انہوں نے بھی تو یہ جو نیچرل چیزیں ہیں انہی سے ہی سب چیزیں لی ہیں نا. تو جو اچھی چیزیں ہیں انہیں آپ ان کی پریکٹس کر لیں. آپ وہ جو اور چیزیں کرتے ہیں آپ وہ نہ کریں. یہ آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ اب جیسے کمپیوٹر ہے, آپ اچھی انفارمیشن لیں بجائے خراب اور انفارمیشن لیں. پھر یہ کوئی ہمارے بلیف سے کسی طرح سے کوئی اس کا وہ نہیں ہو رہا اور کہ وہ اس کے بالکل ساتھ. اس کی کوئی چیز ایسی نہیں آپ کر رہے ہیں جو کہ ہماری اس سے الگ ہے, ٹھیک ہے نا. اور میرا یہ ہوتا ہے کہ جب میں بیٹھتی ہوں اپنی, جب میں وہ مطلب سبحان اللہ الحمدللہ جو بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں نا, تو میں بس سانس لے کے, اور میں ہر سانس کے ساتھ میں سبحان اللہ کرتی ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایکسرسائز بھی ہو گئی اور عبادت بھی ہو گئی. ہو گئی, آپ کی سانس بھی ہو گئی, آپ ریلیکس بھی ہو گئے. تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا لگے گا لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ریلیکس ہو رہے ہیں نا, آپ اپنے لیے, آپ کو اپنے آپ سے تو محبت پہلے ہونی چاہیے نا. جی یہ بہت بہت پیاری بات ہے کہ ہم سب کے لیے سب کچھ کرتے رہتے ہیں اور اینڈ میں ریگریٹ بھی کرتے ہیں. اور جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کی صورت, اپنی صورت دی ہے, ہم اس سے محبت نہیں کرتے, اپنی ذات کا, اپنی باڈی کا اپنے خیال آپ نہیں رکھتے. کو تباہ کر لیتے ہیں, اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو لوگوں کے لیے بالکل. اب جیسے میرے 3 بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ سب, مطلب یہ کہ ماشاءاللہ سب سے بڑا بیٹا میرا 45 ایئرس کا ہے, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اور اس سے چھوٹا پھر 5 سال اس سے چھوٹا ہے, پھر 10 سال چھوٹا ہے. تو میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں. تو میں نے میری جو ساری زندگی ہے نا وہ سب کی ہوتی ہے, میں اپنا بتا رہی ہوں کہ میں نے جو اپنی پہلی زندگی گزاری نا, میں بھی ایسی ہائپر ہوتی تھی, میں بھی پریشان ہو جاتی تھی. میرے میاں ہر وقت وہ پائلٹ تھے, وہ فلائنگ کرتے تھے, گھر پہ ہوتے نہیں تھے, میں اکیلے ساری چیزیں ہینڈل کرتی تھی. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ میں نے بہت کچھ سیکھا بھی, اور میں نے بہت بے شمار غلطیاں بھی کری. اب میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر مجھے وہ وقت پھر سے مل جائے تو میں اب اس کو یہ کر سکتی ہوں, وہ کر سکتی ہوں. لیکن آپ سب یقین کریں, میں پیچھے جانا نہیں چاہتی. میں اسی وقت میں رہ کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہوں. کیونکہ یہ جو ایک ایک لمحہ ہم گزارتے ہیں نا, یہ جو میں گلہریاں دیکھتی ہوں, وہی چڑیاں دیکھتی ہوں, تو یہ اپنے میں ان کو سیو کر رہی ہوتی ہوں اپنی میموری میں, کہ یہ تو ہے نا, یہ جو آج کا جو وقت ہے نا, یہ پریزنٹ ہے, یہ تحفہ ہے اللہ میاں کا ہمارے لیے. اور جو بالکل پچھلا گزر گیا وہ سیکھنے کے لیے تھا. جو اس کو گزر یاد کر کر کے آج خراب نہ کریں اپنا. اڑتے رہتے ہیں یا پھر آگے کا سوچتے رہتے ہیں. آگے کا ہمیں کیا پتا. مجھے یہ نہیں پتا کہ میں یہاں سے اٹھ کے ابھی جاؤں گی اپنے دوسری طرف تو میں جا بھی پاؤں گی یا نہیں, ہمیں کیا پتا, لیکن ہم اپنی, آپ یقین نہیں کریں گی صبا, میں ایک نماز کے پر یہ دعا کرتی ہوں, اللہ میاں تو نے مجھے اتنا یہ نعمت عطا کر دی, اب تو مجھے اگلی نماز تک کی مہلت دے دے, اور اس کے درمیان میں جو کام بھی میرے ہو تو اس میں برکتیں ڈال دے. آپ یقین کریں, میں ہر نماز میں میری یہ دعا ہوتی ہے.
کہ جو میں کر رہی ہوں، جو میں نے ابھی تک کیا ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دینا، اور جو تو نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں تیرا شکر ہے. اور آگے کی جو بھی میری نماز ہے، میں 5 وقت کی نمازوں سے اپنی زندگی کو گزارتی ہوں. میں بہت خوبصورت. کوئی میں آپ کو بڑھائی یا کوئی میں ایسی، پلیز اس کو مت سمجھیے کہ میں کوئی، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اس میڈیٹیشن نے میری زندگی کو کتنا خوبصورت بنا دیا ہے. بنایا ہے. صرف اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکال کے تھوڑا سکون کر کے خود کو سانسوں کے ذریعے، سوچ کے ذریعے، دماغ کو پیسفل کر کے، تو ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے زندگی کو کتنا خوبصورت بنا سکتے ہیں. بنا سکتے ہیں. اب یہ جیسے چلے ہم تو بہت اب آگے ہماری ایج ہو گئی ہے، بچے جوان ہو گئے، بچے چلے گئے، اب ہم اکیلے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں ہوں، میرے ہسبینڈ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ جو میری زندگی ہے نا، اس کو میں کیسے خوبصورت بناؤں، ہر ہوں. کو خوبصورت بنانا ہے. اب یہ جو خواتین یا بچیاں میرے اس میں گروپ میں ہیں، وہ یہ بہت سوچ، سارے کامنٹ بھی آ رہے ہیں، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہاں چاہ رہی، مجھے اس لیے میں پڑھ نہیں رہی ہوں، لیکن ہم بالکل دیکھ رہے ہیں اور ہم بعد میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی تھی، میں بھول جاتی ہوں، بڈھی ہو گئی ہوں. تو آپ یہ کہہ رہی تھیں کہ اب جو ہم ینگ لوگ ہیں جن کے بچے ہاں چھوٹے ہیں، تو اب دیکھیں نا، وہ ان کی زندگی میں اور میری زندگی میں تو بہت فرق آ گیا ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں کی زندگی گزاری ہے جب میرے بچے بھی چھوٹے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ابھی آپ لوگ اس ایج میں ہیں جو کہ میں نے تو گزار لی، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو کوئی مشورہ دوں گی تو مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی آپ کا کیا ہے، آپ تو بچے جوان ہو گئے، اب تو آپ آپ تو اپنی زندگی گزار رہی ہیں، ہمیں تو ابھی یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بچے یہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود ریلیکس نہیں ہوتے، خود ہم اپنے آپ کو کنٹرول، اپنی سوچوں کو، اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو ہمارے بچے بھی وہی ہو جاتے ہیں. پھر بچے کیوں جی. اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم خود کام نہیں ہوتے. میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ اب میں اتنی کام ہوں تو میرا پورا گھر کام ہوتا ہے. بالکل مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں جو ہے نا کامنس ہے، سکون ہے، سکون ہے. تو یہ ٹھنڈک ہے. مطلب جو بچے ہیں نا، بچوں کی تو ان کے جو ذہن ہے وہ اتنے نازک ہوتے ہیں، اتنے سافٹ ہوتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ آپ ان کو تربیت دیں، ان کو میڈیٹیشن سکھائیں. کیونکہ میڈیٹیشن، مجھے پتا ہے کہ بیٹھیں گے نہیں، وہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ خود میڈیٹیشن کریں گی، بیٹھیں گی، تو آپ یقین کریں وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا، وہ آپ صرف ان کو بٹھا لیں. آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف دکھائیں، کر کے دکھائیں. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، کہ ہم تو آپ ہمارے کو کرنے سے سمجھتے ہیں. ضرورت ہے، اگر آپ وہ رو رہے ہیں یا کیوں روتے ہیں بچے، صرف اس لیے کہ انہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ ان کو ان کا ٹائم دیں. آپ ان کو جی. کمفرٹ، ان کا کمفرٹ جو ہے، جو وہ چاہ رہے ہیں آپ سے، آپ ان کی ماں ہیں، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان کو ٹائم دیں اور آپ ان کے سارے کام پورے کریں. اور پھر ان سے یہ کہیں کہ بیٹا ناؤ، اب میں یہ کرنے جا رہی ہوں، اب آپ یہ کریں. آپ ان کو یہ سب سکھائیں، بتائیں، کر کے دکھائیں. اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں محسوس کرنا، شکر گزاری کا ایلیمنٹ. میں ابھی اسی پہ آ رہی تھی کہ اگر میں خود کائنڈ نہیں ہوں کسی کے ساتھ، تو میرے بچے کیسے ہوں گے کائنڈ؟ اگر میں کمپیشنیٹ نہیں ہوں تو میں کیسے ایکسپیکٹ کروں گی کہ جی میرے بچے بھی ویسے ہی ہو جائیں؟ پہلے تو اب میں جو ہوں، میری ساس کہتی تھی کہ جو بہو ہوتی ہے نا، وہ کسی گھر کی بنیاد ہوتی ہے، نیو ہوتی ہے، نیب ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا زبان میں، بنیاد ہوتی ہے. تو آپ یقین کریں گے کتنی پیاری بات ہے کہ ہم لوگ جو شادی ہو کے کسی نئے گھر میں جاتے ہیں، پھر ہماری بچے ہوں اور ہماری بہویں اور ہمارے داماد اور یہ ساری، تو ایک واحد عورت جو ہوتی ہے نا، تو اگر ہم ہی ریلیکس نہیں ہے، اگر ہم ہی اپنے آپ کو بالکل ہم پاگل ہوئے ہیں، بال نوچ رہے ہیں، تو اس سے صحیح بات ہے، چیخ کوئی پکار اور ہائپر اور غصہ. اور آپ یقین کریں، اگر کوئی آپ کا بچہ اگر بہت ہائپر ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، آپ صرف اسے گلے لگا لیں، آپ صرف صحیح. کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ صرف اس کا ماتھا چوم لیں،
बहुत ही सिर्फ ये, खूबसूरत बात है ये ना। वो कुछ और नहीं चाहते, वो आपका टेंशन चाहते हैं। और अम्माएं जो हैं वो इतनी बिजी होती हैं, माफ करिएगा अगर मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ कि किसी को बुरी लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं एक जनरल बात कह रही हूँ कि वो इतनी हाइपर होती है कि वो फिर बच्चों को अब इग्नोर करती है। अब मैं ये सोचती हूँ कि मैंने कितना वक्त जाये किया अपने बच्चों की, कितनी प्यारी प्यारी चीजें मैंने जाये करी। मैं भी ऐसी परेशान होती थी, मैं भी ऐसी स्ट्रेस होती थी, मैं भी रोती थी, मैं भी सब कुछ करती थी, अभी भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अब मेरा रोना, मेरा स्ट्रेस, अब उसका जो मेयार है वो जरा आला हो गया। यानी आज सही बात है, आपके आंसू, आपका गुस्सा, आपकी अफसरदगी, वो उन चीजों को डिजर्व नहीं करती जो हम जाया कर देते हैं अपने आप को, अपनी मूवमेंट्स को उसके पीछे। जी और बिल्कुल। ये बहुत सही कह रही हैं आप कि वाकई में बच्चे जितना मैं भी नोट करती हूँ, और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं बड़ी किसी काम में मसरूफ हूँ, या मैं कुछ लिख रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, और फिर वो जो मेरा छोटा वाला है, खासतौर पर दो तो थोड़े बड़े हो गए, वो बार बार आके मुझे तंग कर रहा है या बीच में आ रहा है, तो उसको सिर्फ ये चाहिए होता है कि मैं सब कुछ बंद करूं और उससे बात करूं, उसके साथ वक्त गुजारूं बस। तो नहीं, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम दे देंगी या उसकी पसंदीदा कोई किताब, आप पहले उसको पूरी तवज्जो दे दें, उसको रिलैक्स कर लें, जब वो रिलैक्स हो जाए फिर आप उसको किसी और काम में लगा दें। और आप एक, मैं बात बताऊं कि जो यहाँ पे अमेरिका में और मेरे ख्याल से और भी कंट्रीज में बच्चों की स्कूल्स में मेडिटेशन होती है, छोटे बच्चों से स्टार्ट कर रहे हैं अब आजकल। जी 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 जी। तो ये जो यंग मदर्स हैं, ये वक्त है कि आप अपने बच्चों को मेडिटेशन सिखाएं। आप ऑनलाइन आप देखें, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। मैं तो आपसे बस हम बातें कर रहे हैं, मैं आपको वो जो सारा जो मैंने नोट्स लिखे थे वो तो मैं इससे तो कुछ और मेरे पास मैसेजेस भी ऐसे आ रहे हैं, और माशाल्लाह आपकी आवाज, और आप इतना अच्छा बोल रही हैं, और जो हम खास तौर पे जो यंग माओ के लिए जो कुछ आप कह रही हैं, नसीहतें हैं या मशवरे हैं, तो बस मेरा दिल चाह रहा है आप बोलती चली जाए। हालांकि अभी मैंने इसलिए भी टाइम का नहीं ख्याल रखा क्योंकि हमने देर से शुरू किया था, जी तो जी इस 12:27, लेकिन बिल्कुल आप अपना पेज भी हमें बताएं। बिल्कुल। मेरा है, एक तो है माइंडफुल मोमेंट्स विद अजरा, एक तो जी ये है, और उस पे उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और ट्रेवलिंग विद माइंडफुल अजरा। और अच्छा वो जो है वो मैंने अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको एक और बात बताती हूँ सबा। जब मैं स्टार्ट करी थी अपना यूट्यूब चैनल, और मैं जब ये यूट्यूब पे मैं सारे यूट्यूब के यूट्यूबर्स देखती थी और उनकी इतनी जबरदस्त जबरदस्त चीजें देखती थी, और तो मैं ये सोचती थी कि यार मैं क्या करूंगी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मेरा कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं, अगर कोई देखे तो उसकी मेहरबानी, अगर कोई ना देखे तो उसकी भी मेहरबानी। कम अपने लिए तो कर रही अपना हूँ ना। काम मुझे ये जारी था, रखें। हाँ, मैंने कहा मैं रुकू नहीं, इसलिए ये सोच के कि नहीं मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी एक सेटबैक होती है। और ये हम लोग मेडिटेशन में ये सीखते थे, ये हमारा एक पूरा एक सेशन होता था। अच्छा ये जो होता है ना, नेगेटिव माइंडसेट और पॉजिटिव माइंडसेट, ये दो माइंडसेट्स होते हैं। एक होता है कि जी आपने अपने आप को ये कह दिया कि मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना, और आप बस हाथ हाथ आप बस वो करके बैठ गए कि बस जी मुझसे तो कुछ नहीं होता। एक ये होता है कि क्यों मैं नहीं कर सकती, आई कैन डू इट, व्हाई नॉट। मतलब अगर मैं इस एज में पहुंच गई हूँ और अभी भी मेरे पास, और बात ये कि देखे ना, नॉलेज हम लोगों के पास अल्लाह ताला ने जो दी है, अगर हम उसे शेयर ना करें तो ये जो नॉलेज तो अल्लाह ने फैलाने के लिए दी है, और अगर हम इसको फैला बिल्कुल। और हम अपने तक रख लें तो ना वो हमें फायदा देगी ना किसी और को फायदा देगी। तो ये बात मैंने भी समझने में बड़ा टाइम लगाया कि ये ये नॉलेज भी जो है ना वो एक अमानत होती है। बहुत बड़ी अमानत है। अल्लाह ताला ने अगर मुझे कुछ इल्म दे दिया है तो मैं अपने अंदर रख के क्या फायदा होगा अब उसको, जब तक कि मैं शेयर नहीं करूंगी। मैंने आपसे शेयर किया, आपके और जो खवातीन सुन रही हैं या जो भी सुन रहे हैं, वो उन्होंने इस्तेमाल करी, उन्होंने आगे शेयर करी, तो ये बोनस से फिर वापस मुझे मिलती है। और ये एनर्जीज को, अब एनर्जी का मैं एक बात, वाहिद आपको पता नहीं कितनी देर हो गई है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता रही हूँ, एनर्जीज जो होती है ना, ये आप यकीन करें
पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ साथ चलती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप बात करते हैं, आप मिलते हैं, आपके दिल को सुकून मिल जाता है, वाकई में। आपका दिल चाहता है कि आप उनसे बार बार बात करें, आप उनको देखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कुछ होता है कि आप बस इनसे किसी तरह आप इनसे दूर हो जाएं। दूर हो जाए। और ऐसे लोगों को आप जब खुद पॉजिटिव होते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको नेगेटिव लोगों से आस्ते आस्ते दूर करता जाता है। ये मैंने अपने ऊपर नोट किया है कि मेरे यूनिवर्सिटी में इतने लोग थे जो मेरी तरह से, मतलब क्योंकि मैं बहुत अनयूजुअल काम कर रही थी ना, वहां पे जितने भी अदर कैंपसेस थे, वहां के जितने भी जो डिपार्टमेंट था, वहां पे वो बात नहीं थी जो मैं अपने डिपार्टमेंट में कर रही थी, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली अपने स्टूडेंट्स के साथ कंटिन्यूसली मैं उनके साथ कनेक्टेड थी। उनके हर गम में, हर परेशानी में, हर उनकी जो प्रॉब्लम्स में मैं उनके साथ होती थी। सपोर्ट थी आप उनकी। मैं बस उनकी सपोर्ट थी। और आप यकीन करें, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी है तो कितने स्टूडेंट्स और मेरे कितने जो वहां पे को वर्कर्स थे रोए हैं, और अभी तक मुझे याद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैंने अच्छी इस्तेमाल करी, मैंने उनको पूरी तवज्जो दी, उनके साथ मैंने प्यार और मोहब्बत का सिलसिला रखा। तो यही सब चीजें हैं ना जिंदगी में, और क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। सही बात है। और माशाल्लाह आप, अभी वो मैसेज आ रहा है कि अब भी ऐसा ही लग रहा है कि पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। आप बाकी में वक्त गुजरने का, और वो फरमाइश आ गई है पहले ही कि एक और सेशन होना चाहिए आपके साथ। नहीं, अगर आप कहें तो मैं ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज है ना, जो टेक्निक्स है, आप अगर कहें जी, एक दफा आके मैं एक छोटी सी टेक्निक आप जरूर। आपका तो पक्का है, क्योंकि ना मुझे वक्त गुजरने का पता चल रहा है ना देखने वालों को, चले। और माशाल्लाह हमारी ऑडियंस भी स्टिक है अभी तक। और ये अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देर लगी हमें ये सेशन शुरू करने में, मगर इट इट वाज वर्थ इट। अल्लाह ताला ने ये मेरे काम करा दिया। मुझे अफसोस यही हो रहा था कि अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगले उसमें कर लेंगे, कोई ऐसा हाँ, मसला लेकिन मैं बहुत चाह रही थी कि नहीं। ये हो। मैं इतनी तैयार होके अपना पूरा आते तो बेहतरी होगी। और मैंने एक दफा भी किसी के साथ पहले लॉग इन होके ट्राई नहीं करा, आज हमने वो भी करा था। और वो और फौरन हो भी क्या था लॉगिन। फौरन हो गया था। बस अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी। तो एंड में आपने मुझसे कहा था कि आप कोई एक्टिविटी करवाएंगी, आई थिंक और लोग भी देख रहे हैं और उनको बहुत दिलचस्प लग रहा है, तो हम वो एक्टिविटी करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इजाजत लेंगे। अच्छा, इसमें जो है ना, मैं आपको ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी तो नहीं है, ये समझ लें मेडिटेशन है छोटी सी, ठीक है ना। ओके। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सराउंडिंग मेडिटेशन है ये, कि आप मतलब जैसे ये होता है ना कि आप कहीं भी हो, तो आप बस जहाँ हैं, बस वो अपने जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, लेकिन आप चारों तरफ, हम बहुत कम देखते हैं, अपने चारों तरफ हम बहुत कम देखते हैं। तो ये जो मेडिटेशन है ना, ये बेसिकली आपको ये रियलाइज कराती है कि आपकी जो इमोशंस हैं, आपके जो चारों तरफ जो कुछ भी चल रहा है ना, उसको आप कैसे, आप उसको समझ रहे हैं, और कैसे उसमें आप आपने वो हर चीज में आप जो है ना, आप मौजूद हैं। चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है ना, उसके साथ आप मौजूद हैं यहाँ पे, जो कि हम बहुत कम करते हैं, ठीक है ना। सही, हम आसपास को महसूस नहीं करते अपने नहीं आसपास। करते हम लोग ना। तो ये हम्म। मेडिटेशन है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी देख रहा है, जहां भी बैठे हैं आप लोग, अपनी आंखें बंद करें, और अपने जो है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, सांस लें। सांस लें, अच्छा, हम ब्रीथ। शुरू करते हैं फिर। हाँ, आप बस, अब अच्छा। आप शुरू करें अच्छा सब भाई, लोग। सब लोग जहां जहां आप हैं, आप आंखें बंद करें और कोई सुकून होके। परेशानी नहीं है, आप बस जिस जगह बैठे हैं वहीं से आप ये इसको शुरू करना है। आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आप अपने आप बस आपने
میرا خیال سے میں نے جلدی اسٹارٹ کر دیا، سوری. آپ پہلے اپنی چاروں طرف دیکھیں کہ آپ کی چاروں اچھا طرف پہلے کیا. دیکھنا ہے ہمیں. سوری اچھا میں جلدی کر گئی. اٹس اوکے کوئی بات نہیں، آپ ہم سب انجوائے کر رہے ہیں. طرف دیکھیں کہ کیا کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور کیسا کچھ ہے، ٹھیک ہے نا. سب کو پہلے اپنے اطراف ایک دفعہ دیکھنا ہے اور اس کے بعد ہم بریتھنگ ایکسرسائز کر رہے ہیں میڈیٹیشن کی. جی انشاءاللہ. جی میں دیکھ رہی ہوں. سب نظر جو آپ کو صحیح سے سب دیکھ لیں کہ کیا کیا ہے چاروں طرف سب کچھ، ٹھیک ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے، اب اپنی آپ آنکھیں بند کریں اور سانس لیں. breathe in, breathe out. Breathe in positivity. Breathe out negativity. اس وقت آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ میں بہت آپ کے سامنے آپ کو کیا نظر آیا تھا؟ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف کانشس میں اپنے کمرے کا جو سراؤنڈنگ ہے اس کو آپ لے کر آئیں. آپ کے سائیڈ میں کیا ہے؟ آپ کے رائٹ میں، آپ کے لیفٹ سائیڈ میں، آپ کے پیچھے، آپ کے آگے کیا ہے؟ آپ اس وقت کیا محسوس کر رہی ہیں؟ آپ اداس ہیں؟ آپ خوش ہیں؟ آپ انرجیٹک ہیں؟ آپ کے کمرے کا ٹیمپریچر کیسا ہے؟ کمرہ آپ کا ٹھنڈا ہے، گرم ہے؟ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے اس وقت؟ چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر کے ابھی اس لمحے کو اپنے ارد گرد محسوس کریں. یہ جو لمحے ہیں، یہ لمحے جو گزر گئے یہ واپس نہیں آئیں گے. جو لمحے آنے والے ہیں ان کی فکر کرنا چھوڑ دیں. یہ جو ابھی لمحے ہیں جس میں آپ موجود ہیں، صرف ان لمحوں کو محسوس کریں. پھر سے آپ سانس لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اب آپ اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں. اپنے ارد گرد دیکھیں اور محسوس کریں کہ آپ کی کیا فیلنگز ہیں اس وقت. کیسا محسوس ہوا آپ لوگوں کو؟ آپ کو کیسا لگا سبا؟ میں تو بھول ہی گئی کہ میں لائیو کر رہی تھی. اچھا باقی سب لوگ بھی بتایا اگر آپ نے ایکسرسائز کی. اٹس واز سو ریلیکسنگ. آپ یہ سوچیں کہ چند لمحے ہم نے اس فارم میں گزارے ہیں. جی جی جی. اب آپ نے کبھی یہ محسوس کیا تھا کہ آپ کے کمرے کا ٹیمپریچر کیسا ہے؟ یہ جو ایک اے سی کی آواز آتی ہے، کیسا آپ نے کبھی محسوس کیا تھا کہ یہ کہاں آ رہی ہے آواز؟ جب ہم اتنا شور ہم جب ہمارے اندر اتنا شور مچ رہا ہوتا ہے نا، اور ہم جو ارد گرد کا جو شور ہے نا ہم اسے بھول جاتے ہیں. ہمیں وہ سنائی نہیں دیتا کیونکہ ہمارے اندر اتنا شور چل رہا ہوتا ہے. صحیح تو بات ہے. ہمیں ہمیں توجہ دینے کی اور محسوس کرنے کی کبھی خیال ہی نہیں آتا آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو. جو میں ابھی اس وقت دیکھ رہی ہوں سب، آپ مجھے اتنی ریلیکس اور اتنی کمپوز لگ رہی ہے. ماشاء اللہ ویسے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو آپ کو میں نے ابھی دیکھا ہے نا، آئی کین فیل دیٹ
यू नो ये तो मैंने अब शुरू कर दी है मेडिटेशन कल से पक्की। बस आप भी नहीं करना है इसमें सब, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको जिस वक्त आपको ये महसूस हो कि आप टेंशन में हैं, आपको कोई बहुत, जितनी ज्यादा आपको कोई टेंशन होगी ना, उतनी ही आपको मेडिटेशन की जरूरत होगी। और जो कहता है कि मुझे मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, उसे सबसे ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत होती है। सही बात है। मैं एक जगह जल्दी से ये कमेंट पढ़ूंगी कि ये क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ करी है, क्यों नजर नहीं शरबत भी कह रही थी कि मैंने करी। जी, ये थोड़े से आपके असल में कपड़ों का रंग और कमेंट्स का रंग जो है ना मिक्सअप हो रहा है, तो इसलिए। लेकिन मैं ये पढ़ रही हूँ जी जी कि पुरसुकून, खुशबा कह रही है बहुत पुरसुकून, समीरा कह रही है सो रिलैक्सिंग, खुशबा ने कहा है कि लम्हा जैसे रुक गया। वाह भाई, वाकई में। अच्छा, समीरा कह रही है घड़ी की टिक टिक महसूस करी, और मेरी अम्मी भी कह रही है कि बहुत खूब। और आंटी ऑनेस्टली टू पीसफुल माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सरवत ने कहा है। और राशिदा कह रही हैं कि हमको सुकून, उन्होंने लिखा है। और राजिया शाह कह रही है माशाल्लाह। तो वाकई में दिस इज अमेजिंग। बस मैं कहूंगी कि वाह, मैं अभी 1 घंटा और आपके साथ, बल्कि मुझे नहीं पता कितनी देर और मैं आपके साथ बैठ के और सुन सकती हूँ, क्योंकि ये हम सबकी जरूरत है। जी और ये जो छोटी छोटी चीजें महसूस करके अपना अपना पुरसुकून करने वाली बात है ना, इट्स लाइक समीरा कह रहे हैं क्योंकि मैं भागते दौड़ते रहते हैं हम लोग हर वक्त, तो वी रियली नीड इट। यस, वी डू नीड इट। तो बहुत अच्छा लगा, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये सेशन को मैंने बहुत एंजॉय किया है, और देखने वाले भी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि लोग आते जाते रहते हैं, मगर लोग शुरू से आखिर तक हमारे साथ मौजूद हैं, और फिर बाद में भी सब लोग देखेंगे तो बहुत फायदा होगा यकीनन। और मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर दूंगी ताकि शुरू का हिस्सा काट के फिर मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी उसको डालूंगी। आई एम सो थैंकफुल, आपने हमारे साथ इतनी खूबसूरत बातें शेयर की हैं आज। आपको बहुत बहुत कि और मैं अपनी बहनों का और जो भी भाई अगर इसमें मौजूद हैं, तो आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और आपका खास तौर पे सबा कि आपने मुझे इनवाइट किया, और मुझे बिल्कुल है कि मैं अपनी नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करूं। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये मैं छोटी छोटी ये बनाती हूँ, अरे वाह, एक ही चीजें हैं, ये क्ले वर्क है जो कि मैं बनाती हूँ, अच्छा और ये मैं अब कोशिश कर रही हूँ इनको बेचने की, जो कि मुझे आता नहीं है मैं किस तरह बेचूं। ये मेरे हाथ में हुए हैं, ये सब क्ले वर्क है ये मेरा। अच्छा, ये आपने लिखा हुआ है इस तरीके से, तो आप अपने बिल्कुल अपने पेज पे डालिए ताकि ये सब जी देख जी सकें। जी मैं इंशाल्लाह, मैं अब जरा सा मुझे थोड़ी सी तजुर्बा हो रहा है, जरा ज्यादा मुझे यूट्यूब वगैरह की अब जरा सी नॉलेज आ रही है, तो मैं इंशाल्लाह अब मैं जरा सा सीरियसली अब करना है मुझे। तो जी, फिर मेरे मियाँ ने मुझे स्टूडियो भी बना के दे दिया है छोटा सा, जहाँ से मैं इस जबरदस्त, वक्त आपके साथ बातें कर रही हूँ, और मैं बहुत के साथ सब मुझे बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं इस ये जो हमारी गुफ्तगू हुई है, क्या मैं अपने पेज पे शेयर कर सकती हूँ? जी। मैं, आप मेरे पेज से सेशन अपने पेज पे शेयर कर सकती हैं, बिल्कुल। ये सेव हो जाएगा। और दूसरा ये कि मैं आपके जो यूट्यूब के लिंक हैं वो मैंने इवेंट पे भी डाल दिए थे, मैं इसमें भी डाल दूंगी, तो अगर कोई भी आपको ज्वाइन करना चाहे, और आप अपनी गुफ्तगू, अपना पॉडकास्ट, अपना चैनल जारी रखें। यू आर डूइंग सो मच, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं जो कि किस दूसरों के लिए बहुत मुफीद है। तो बहुत बहुत तो शुक्रिया, हम आपसे इजाजत लेंगे। मैं हाँ बिल्कुल, मैं 10th को आऊंगी इंशाल्लाह, और मैं भी थोड़ी सी शायरी कर लेती हूँ। जी जी, मैं अभी वो इवेंट बना लूंगी, हाँ तो फिर हम इंशाल्लाह, आपको उस दिन शायरी के लिए भी लेंगे। तो मैं भी शामिल होना चाहती हूँ। और जरूर, चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे, और मैं जरूर आपको दोबारा बुलाऊंगी, फिर हम किसी एक खास मौजू पे फोकस करके मजीद बातें करेंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।